موقع مل رہا ہے جسے میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ ایک اچھی علامت ہوتی ہے کہ کسی فورم پر ملکی اور بین الاقوامی مسائل زیر بحث آئیں، نئے نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں، اور اس وقت ہمارا ملک جس الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ کراچی پریس کلب کے پروگرام میٹ دا پریس کے لیے لگا کہ وہ کراچی میں موجود ہیں، اور کراچی میں بڑی ایک سیاسی، جب وہ کراچی میں آئے تو پھر سیاست میں بھی ہم نے گرمی دیکھی، سیاسی بھی یہاں پر جو ایک ماحول ہے اس میں بڑی تیزی دیکھنے میں آئی۔ اور اگر ہم بات کریں مولانا صاحب کی، اور اس سے پہلے میں قاری عثمان صاحب کا، راشد سمرو صاحب کا، اسلم غوری صاحب کا، اور جو دیگر اکابرین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں انہوں نے بھی ہمیں بڑا تعاون کیا، اور آج کا یہ پروگرام، اور ایک بھرپور میں کہوں گا پروگرام جس میں آپ سب لوگ موجود ہیں، وہ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، اگر ہم بات دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی جو صف اول کی اگر ہم بات کریں سیاسی ہے یا مذہبی قیادت، تو اس میں مولانا فضل الرحمان کا نام سارے فہرست نظر آتا ہے۔ قائد حزب اختلاف کے طور پر بھی خدمات انجام دی، پی ڈی ایم بنی تو اس کی بھی سربراہی کی، اور آج کچھ دوست آئے ہمارے فواد چودھری صاحب، محمد علی درانی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو ایک صورتحال ہے اس میں بھی فضل الرحمان صاحب کے علاوہ کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جو اس طرح کی صورتحال میں اپوزیشن کو جمع کرے اور لیڈ کر سکے۔ بہت سی چیزیں ہوں گی جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان سوالوں کے ذریعے جاننا چاہیں گے، لیکن کچھ چیزیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان کی نے چھوڑ جاؤں، کچھ سوال کہ 22 مئی کو ایک ملکی احتجاج کی بات کی گئی ہے مہنگائی کے حوالے سے، پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے، تو کیا کچھ کامیابی ہو سکے گی، مہنگائی کی لہر کچھ کم ہو سکے گی؟ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کچھ بڑی تبدیلیوں کے اشارے دیے جا رہے ہیں، اقتدار کی غلام گردشوں میں پس پردہ کیا ہو رہا ہے، سامنے کے حالات، اب کچھ تجاویز بھی ہوں گی، کچھ شاید باتیں کچھ ایسی بھی کہہ جائیں جو دیکھ ہوتی ہے کہ اور نہ صرف ملکی سیاسی صورتحال پہ بڑا سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں مولانا صاحب، بلکہ ایک عالمی صورتحال ہمارے ارد گرد ہے، ایران امریکہ کی صورتحال، اس پر ایک بڑا واضح موقف ہے قائد جمعیت کا، ہم وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کس صورتحال میں ہے، اب جو ایک صورتحال ایک ہوئی ہے اس کے فوائد کس طرح سمیٹے جا سکتے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ وہ فوائد ہمیں نہیں مل سکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں مولانا سے پہلے میں دعوت دوں گا صدر قائم مقام ارشاد ٹھوکر صاحب کو کہ وہ استقبالیہ کلمات کہیں۔ جو ساتھی کھڑے ہیں وہی پیچھے جگہ خالی پیچھے بیٹھ جائیں، یہ سائڈیں خالی کرتے ہیں، آپ تمام آپ بیٹھ جائیں اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، جو ساتھی کھڑے ہیں اور فیال عارف اور